بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ایک نئے پینل کے ساتھ جناب محقق بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور کئی خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں، جناب راجہ نور محمد نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ٹیکسلا کینٹ، بلکہ میں کہوں گا کہ ضلع راولپنڈی کے مشہور و معروف صحافی اور روزنامہ نوائے سنگ تراش کے چیف رپورٹر جناب راجہ خلجی صاحب۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ نظامی صاحب، میں آپ سے پہلے بات کا آغاز کروں گا۔ موجودہ صورتحال میں جو کرنٹ ایشو ہے، جو برننگ ایشو ہے، وہ ابھی اس وقت کرونا کے حوالے سے چل رہا تھا، تو آپ اس کرونا انفلو کووڈ-19 کو یعنی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ملک پرویز صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور راجہ چاند گول صاحب بھی۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں حضرات راجہ خلجی صاحب کا اور میر عاصم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹیکسلا پریس کلب میں بلوا کر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ جہاں تک کرونا کی بات ہے، میں تو شروع دن سے ہی کرونا کا نہیں مانتا تھا۔ کرونا کی بیسکلی کرونا کیا ہے؟ ایک اپنی زبان میں جس کو ہم زکام کہتے ہیں، کھانسی زکام کی ایک شکل ہے۔ یہ جب سے انسان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے ملک کی جو آب و ہوا ہے، اس میں یہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا بنسبت امریکی ممالک اور یورپی ممالک کے۔ یورپی ممالک میں یا امریکہ میں، خصوصاً امریکہ میں ہر سال اس سے تقریباً 80,000 اموات ہوتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں برصغیر پاک و ہند میں کوئی موت اس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو موجودہ کرونا ہے، یہ تو خصوصی طور پر یہودیوں کی سازش سے، بلکہ اس کے پیچھے جو امریکی اہم فگر ہے بل گیٹس، اس کا جو ہے سارا پلاننگ ہے۔ لیکن اس پہ نظامی صاحب امریکن یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ووہان کی ایک لیبارٹری سے یہ جراثیمہ نکلا ہے اور چائنا نے دنیا کو بہت دیر سے آگاہ کیا ہے۔ اس الزام میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی حقیقت ہے؟ اصل میں آج جو دنیا میں معاشی جنگ جاری ہے، اس میں امریکہ کا سب سے جو بڑا حریف ہے وہ چین ہے، اور چین میں جو میری اطلاعات ہیں یا نئی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، وہ یہ ہے کہ چین کے کچھ ڈاکٹر جو تھے وہاں امریکہ میں کام کرتے تھے، خاوند بیوی، اور جب وہ اپنے ملک میں واپس آئے تو چونکہ وہ یہ جو انفلو کے جرثومے ہیں وہ ان کو فریز رکھتے ہیں، تو وہاں ان کی لیبارٹری سے کچھ وہ خارج ہو گئے، جن کی وجہ سے وہاں افواہ پھیلی۔ بلکہ بعد نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ چین کا جو میں نے خود پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ امریکہ نے پھیلایا ہے۔ زبردست جی، ٹھیک ہے۔ میں ملک طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ ابھی روڈ کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، سید التجا کاظمی السلام علیکم آپ کو کہہ رہے ہیں جی۔ بڑی آصف محمود صاحب جی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ سید التجا صاحب کہہ رہے ہیں جی میں وحدت کالونی سے ہوں جی، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا، ہم راجہ خلجی صاحب سے میں ابھی یہ پوچھتا ہوں کہ راجہ صاحب، ابھی آپ پاکستان میں جو کرونا اور اسپیشلی ٹیکسلا میں جو ابھی کرونا افیکٹ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ ابھی کیا سچویشن چل رہی ہے ٹیکسلا میں جی؟ سب سے پہلے تو میر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نظامی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہمارے آفس تشریف لائے۔ کرونا کے حوالے سے میر صاحب اس طرح ہے کہ ہم کافی دنوں سے ہم اپنا، آپ کو پتہ ہی ہے، پروگرام بھی کر رہے ہیں آپ کی آواز کے حوالے سے، سنگ تراش ٹی وی کے حوالے سے کافی ہم اس پہ آواز اٹھاتے بھی رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں ایک بتاؤں کہ 6-7 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہے ٹیکسلا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ایک بھی ایسی کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی ایسی مستند کوئی ادارہ نہیں تھا جس میں کرونا کا ٹیسٹ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو یہ جو ایک بہت بڑی کمی تھی ہمارے اس علاقے میں تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انتظامیہ کے حوالے سے میں یہ اگر کہوں کہ ان کی کوئی ریٹ مجھے بالکل شروع سے ہی کوئی اس طرح ان کی گرفت نظر نہیں آئی۔
AC صاحب نے ایک دکا آپریشنز کیے ہیں, انہوں نے کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہماری جو عوام ہے میر صاحب, وہ پہلی تو بات ہے کہ کسی قسم کے احکامات کو مانتی ہی نہیں, ماننے کی کوشش نہیں کرتی, اور اگر زبردستی منوانے کی کوشش کی جائے تو پھر گلا کرتے ہیں کہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی, یہ ہو گیا. تو عوام کا اگر آج میں آپ کو کہوں کہ کل کی رپورٹ ہے کہ ٹیلی ویژنس اور بڑے چینلز پہ ایک خبر چل رہی تھی, 1991 نئے مریض کرونا کے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اوور آل پاکستان میں. تو یہ تعداد اتنی زیادہ بڑھی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری عوام کی لاپرواہی اور حکومتی احکامات کو نہ ماننا, جی بالکل نظر انداز کرنا. اس کی وجہ سے اب مجھے ایک اور جو خطرہ ہے کہ میرے خیال میں 29,000 سم تھنگ اس طرح کچھ جی فگر ہو گئے ہیں ٹوٹل کیسز. تو یہ اگر صورتحال رہی 2,000 پر ڈے کے حساب سے اگر جو مریض رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, تو یہ آپ دیکھیے گا کہ اس ماہ کے اینڈ تک کم و بیش بھی 60-70 ہزار کے قریب ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرونا کے پیشنٹ ہو جائیں گے, جس کی ہماری گورنمنٹ متحمل نہیں ہو سکتی ان کا علاج مانے گا. اچھا نظامی صاحب, اسی ہاتھوں سے یعنی کہ لگے بڑے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کرونا کی وبا ہمارے ملک میں آئی ہے, عوام اس کو, اچھا یہ محمد بلال امان صاحب راجہ صاحب کی بات ٹھیک ہے, ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتے جی, شاید بھٹ صاحب بھی آ گئے ہیں. اچھا نظامی صاحب یہ بتائیں کہ حکومتی اقدامات فوری طور پر ہم نے معیشت کا گلا گھونٹ دیا, یہ 1.5 ماہ کم و بیش ہم نے لاک ڈاؤن کیا, کیا یہ حکومتی جو حکمت عملی ہے اسے دور اندیشی کا نام دیں گے یا اسے ایک بیوقوفی کی طرف آپ ایک قدم دیکھتے ہیں؟ جی جناب میرے خیال میں تو یہ دور اندیشی نہیں ہے, بلکہ یہ تو لوگوں کو جو ہے مفلوج کرنے والی بات ہے, ان کی معیشت کو مذہبی طور پر. یہ دونوں چیزیں دیکھیں نا, ملک میں جہاں تک دیکھتا ہوں, کیونکہ میرا تو روزانہ اسلام آباد بھی آنا جانا ہوتا ہے ملک اور ابھی بھی یہ صورتحال میں بھی, بلکہ میں پرسوں گورنمنٹ کی ایک میٹنگ میں ہو کر آیا ہوں, تو مجھے وہاں کوئی کرونا نہیں نظر آیا. میرے پاس تصاویر موجود ہیں, اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہے, وہاں شفقت محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سے حکومتی اعلیٰ وزراء اور بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پاس تصویریں موجود ہیں میرے موبائل میں. تو وہاں تو مجھے کوئی کرونا نہیں نظر آیا, لیکن کرونا مجھے نظر آتا ہے تو صرف سکولوں میں نظر آتا ہے, کرونا مجھے نظر آتا ہے تو صرف مسجدوں میں نظر آتا ہے, اور کرونا مجھے نظر آتا ہے تو صرف تاجروں کی دکانوں میں نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں علم سے, ہمیں مذہب سے اور ہمیں معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. تو یہ اچھا ایک سوال آیا تھا التجا حسین کاظمی صاحب, وہ میں تھوڑی دیر بعد آپ سے پوچھوں گا کہ نظامی صاحب اس وقت پاکستان میں عوامی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنا سر, لیکن میں اس سے پہلے راجہ خلجی صاحب سے پوچھتا ہوں. راجہ صاحب کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا, یہ 1.5 ماہ سفر کیا ہے, پریشانی کے عالم میں عوام نے, تاجروں نے گزارا ہے, یہ کیا ٹھیک ان کی کوئی حکمت عملی تھی یا کہ آپ اسے منفی اقدام تصور کرتے ہیں؟ میر صاحب اس طرح ہے کہ اگر میں انٹرنیشنلی اگر میں تجزیہ کروں, جو بڑے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, امریکہ ہے, اٹلی ہے, جاپان ہے, اسپین ہے, ایران کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں, ترقی پذیر ہے, لیکن چلے وہ کرونا کے حوالے سے میں وہ تجزیہ کر رہا ہوں. تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو اموات ہوئی ہیں, یعنی ہزاروں کے حساب سے, لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے ہیں کرونا کی وجہ سے. اس چیز کو دیکھ کر پاکستان کی گورنمنٹ نے اگر لاک ڈاؤن کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا تھا عوام کی جان کی, مال کی بقا کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن تھا یا عوام کا گھاٹ اسی طرح؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. گورنمنٹ نے کوشش کی تھی عوام کو محدود رکھنے کی اور ان کو گھروں میں نہیں ہوئی. یہی تو المیہ ہے کہ عوام کو اٹھا دینا چاہیے تھا یا سسٹم کا. اب دیکھیے نا میر صاحب, جب تک جزوی ہی لاک ڈاؤن کی میں بات کر لیتا ہوں, مکمل لاک ڈاؤن نہیں تھا لیکن جزوی کہہ دیتے ہیں, تو اس صورتحال میں مریضوں کی تعداد کم تھی, ایک دکا 20 25 30 اس حساب سے مریض جو تھے وہ روز رجسٹرڈ ہو رہے تھے.
لیکن جیسے ہی مکمل لاک ڈاؤن ختم کیا گیا، یہ آپ 2-3 دن کی رپورٹ آپ چیک کر سکتے ہیں، تو وہ فگر 20 25 30 سے بڑھ کے 2000 یعنی 1991 تک پہنچ گئی. یعنی کل کی جو رپورٹ ہے 1991 مریض رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو یہ تعداد بڑی ہے. زبردست جی. نظامی صاحب اچھا اس طرح جی کہ میں ایک دو سوال آئے تھے. ایک تو سوال وہ تھا نا کہ نظامی صاحب اس وقت پاکستان میں عوامی حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام دکھا رہی ہے. ایک تو یہ آگے بلال اوان صاحب ہے جی، محمد بلال اوان صاحب، یہ ٹیکسلا کے رہائشی ہیں لیکن ابھی اس وقت کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں، وہاں پہ تعلیم کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں. نظامی صاحب کی لائبریری کے حوالے سے انتھک محنت اور کاوش انتہائی قابل ستائش ہے، اور میری طرف سے بہت عزت سے سیلیوٹ. مہربانی، شکریہ جی. بہت شکریہ جی بلال صاحب. اچھا، گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ ہمارے لیے ہی، ہمارے لیے اگر جان ہی نہیں تو سب کس کام کا. یہ شاید کھوکھر صاحب ہے. ٹھیک ہے. التجا کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں اندر کی بات کیا ہے، اسکول اور مسجد بند کر کے. راجہ نظامی صاحب یہ سوال وہ بھی کر رہے ہیں، ان کے 2 سوال ہو گئے تھے. راجہ چاند کہہ رہے ہیں جی راجہ صاحب بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، میر صاحب آپ کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اللہ اور کامیاب کرے. ماشاءاللہ جی آپ بھی بڑے ایکٹیو ہے. مین بازار صدر، مین بازار جو ہے جی ٹیکسلا کے مرکزی جو انجمن تاجران ہیں اس کے صدر ہیں جی راجہ چاند صاحب. جی 2 سوال آئے تھے، کائنڈلی اس پہ نظر دوڑائیے گا، پھر میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں. جی کہ یہاں پہ یہ عوامی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کام اپنا اس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے؟ اصل میں بے شمار شواہد جو موجود ہیں، سرعام موجود ہیں اس پہ بہت سے. تو یہ تو عوامی حکومت تو ہے نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. اس پر تو میرا بالکل کلیئر جو ہے جی. اس میں 2 واضح ابھی جو یعنی تقرریاں کی گئیں، ایک تو مشیر اطلاعات کی گئی ہے نظامی صاحب باجوہ صاحب، ایک تو وہ، اور دوسرا ابھی نام نکل رہا ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ انہیں شاید گورنر سندھ جنرل ریٹائر شجاع پاشا صاحب کو وہ اپوائنٹ کرنے کی کوشش، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. بہرحال چلیں جی. اچھا نظامی صاحب چلیں، یہ تو آپ کے ان سوالوں کا جواب. اب بتائیں کہ یہ سڑک جو ہے ٹیکسلا کے احاطہ تک، یہ ابھی اس پر ٹریفک کی پابندی تھی صبح 9 سے شام 5 بجے تک. ابھی ٹریفک جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے. کس نام پر؟ کہ جو باڈی والی جو 10 ویلر گاڑیاں ہوں گی، کوئی ڈمپر ہوگا تو اس کو جانے کی اجازت دی جائے گی اور دوسری گاڑیوں کو نہیں. کیا یہ اچنبے کی بات نہیں ہے نظامی صاحب؟ کیا روڈ کھلنا چاہیے یا اس طرح کی، جبکہ کورٹ نے، عدالت نے بھی اس پر پابندی لکھائی تھی اور ٹائم ٹیبل بھی دیا تھا. آپ اس ساری صورتحال کو ذرا دیکھیں جی، یہ بھی آپ دیکھ لیں نا کہ کورٹ نے پابندی لائی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے یا موجودہ حکومت میں اس پر اپنا جو رد عمل دے دیا. یہ دیکھیں نا، یہ کہاں گئی عدالتیں اور کہاں گیا وہ عوام. تو بیسکلی اس میں جو ہے جی شہر کے لیے مسئلہ ہے، یہاں مقامی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، اس میں ڈسٹ ہے، اس میں رکاوٹ ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، دکانداروں کے لیے اس میں تکلیف ہے، عوام کے لیے تکلیف ہے. ہیوی ٹریفک کو تو شہر سے باہر سے گزرنا چاہیے، اس کے لیے متبادل راستہ ہونا چاہیے. متبادل راستہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ وہی میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. یہ بیسکلی ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں کہ جی کہ ہیوی ٹریفک کو بالکل بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہیوی ٹریفک کے ساتھ بے شمار غریبوں کی روزی روٹی جو ہے وہ وابستہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے اس کو بند ہونا ہے. ہاں اس کے لیے متبادل راستہ، تو اس پر میری بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، حکومتی لوگوں کے ساتھ، پبلک کے لوگوں کے ساتھ یا انتظامیہ کے لوگوں کے ساتھ. تو میں نے ان کو یہی رائے دی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ خانپور سے لے کر احاطہ سے لے کر شہیہ اور شہیہ سے لے کر موٹر وے تک جو ہے آپ دریا رو کے دونوں طرف جو ہے وہ سپر وے بنا دیں. اور اس سے جو ہے وہ کرش والی گاڑیوں کا، انڈسٹری والی گاڑیوں کا اور خصوصاً سیمنٹ فیکٹریوں کی گاڑیوں کا مسئلہ جو ہے وہ شہر سے وہ ہٹ جائے. اور عوام کی جو زمینیں ہیں، جو جگہ ہے وہ بھی بہت قیمتی ہو جائیں گی اس کے ساتھ. ظاہر ہے جہاں سے وہ روڈ گزرے گی وہاں جو وہ زمینیں ہیں جو بالکل اس وقت جو نکارہ اور بنجر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قیمتی ہو جائیں. جی راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب کہ یہ ٹریفک آپ ایک صافیانہ انداز میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کھلنا چاہیے، نہیں کھلنا چاہیے؟ کورٹ آف کنٹمپٹ لگ رہی ہے، یہ کیا تھوڑے وقت کے لیے آپ؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ واقعہ ہی اس کو میں تو اگر اپنی رائے دوں تو اس کو کھلنا نہیں چاہیے تھا. ابھی آپ روڈ کی حالت دیکھ سکتے ہیں، ایک
ٹریفک کا کھچڑی سی پکی ہوئی ہے ٹریفک کی. تو اس کے علاوہ جو دھول مٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا. روڈ کی حالت ہی اس قابل نہیں تھی کہ اس پر ہیوی ٹریفک چلائی جائے. تو اس کو کھولنا میں سمجھتا ہوں کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا. آج اسی سلسلے میں میرے خیال میں آج اے سی صاحب کی ادھر پیشی بھی ہے سپرا صاحب کی عدالت میں, ان کو طلب کیا گیا ہے معزز عدالت کی طرف سے, تو کہ بھئی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے ان کو, ہاں جی, وہ ہائی کورٹ کے وہ کس حیثیت سے اور کس طرح تو وائلیشن ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا عرصہ اور اگر یہ بند رہ جاتا ٹریفک کا معاملہ تو کوئی حرج نہیں تھا. تھوڑا دن اور اس کو 10-15 دن مہینہ, یا اس کو کوئی اگر اتنی ہی کوئی ایمرجنسی تھی تو اگر کروڑوں لاکھوں روپے کا اگر بزنس ہے تو چند کروڑ کی روڈ بنانے میں کوئی میں سمجھتا ہوں حرج نہیں تھی, اور دستی کی زمینیں ایکوائر کر کے خرید کے تو روڈ بھی بنایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جی. اچھا نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی ابھی. سعید کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں نظامی صاحب شکریہ جی. محمد بلال اوان صاحب کہہ رہے ہیں آج گفتگو کا بہت مزہ ہے, انتہائی دھیمے انداز سے. راجہ لیاقت صاحب بھی پیارے آدمی ہیں. بہرحال چلے جی, بہت شکریہ, مہربانی. سعید کاظمی کہہ رہے ہیں بائی پاس کا مطالبہ ہونا چاہیے. راجہ سہیل پیپلز پارٹی کے ہیں جی, PYU کے میرے خیال میں صدر ہیں کچھ اس طرح کے, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی. شکریہ جی. اچھا حسین شاہ صاحب ماشاء اللہ آ گئے ہیں جی, ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں جی آج مہمان بہت معزز ہیں جی. ساری مہمان ہمارے معزز ہیں جی ماشاء اللہ. میر صاحب آپ کو سلام. ٹھیک ہے جی, وعلیکم السلام. میر صاحب نے ہمیشہ مثبت قدم اٹھایا ماشاء اللہ, سلوٹ. آپ کا بھی شکریہ جی, بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. اچھا نظامی صاحب چلیں یہ تو ایک احاطہ ہو گیا. ابھی ہم تھوڑا سا سیاست پہ آتے ہیں, چونکہ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی ہے, تو آپ اس حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں یہ تقریباً 1.25 سال کا عرصہ ہوا چلا ہے, تو اس 1.25 سال میں اس کی ڈائریکشن گورنمنٹ کی آپ کی کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ہم لوگ مثبت اشاریے کی طرف جا رہے ہیں, یا ہمارے ابھی جو ہے مہنگائی, بے روزگاری, یہ چیزیں اس کا مزید ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ حکومت چونکہ عمران خان کا تو صرف نام ہے, وہ ایک مورا ہے, اس کی کوئی حکومت نہیں ہے, اس کے کوئی اختیارات نہیں ہیں, اس کی کوئی کسی قسم کی کسی ادارے پر, یا دیکھیں جو بھی بیان آتا ہے, جو بھی پالیسی آتی ہے, وہ خواہ کرونا کی وجہ سے ہو یا ملک کی کسی حوالے سے بھی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہے. عمران خان اور بیان دیتے ہیں, اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور بیان آ جاتا ہے, وہ نفی کرتے ہیں, وہ اس کے جو ہے وہ حامی آ جاتے ہیں. تو عمران خان جو پہلے بیان دیتے رہے, کہتے رہے جی کہ میں 22 سال اس کے لیے محنت کرتا رہا, میں آنے کے بعد یہ کروں گا وہ کروں گا, مجھے تو اس میں سے کوئی چیز بھی رتی بار بھی آج دن تک نظر نہیں آئی. بلکہ دیکھیں جب وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میں مکان بناؤں گا, انہوں نے لوگوں کے مکان گرائے, انہوں نے کہا میں روزگار دوں گا, انہوں نے لوگوں کے روزگار چھینے. اس طرح بے شمار ان کے جو الٹ ہی کیا, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہو. جی آپ چونکہ مسلم لیگ نون ضلع اٹک کے بھی ایک اہم رہنما ہیں جی, میں تو گردانوں گا, آپ تھوڑا سا بارے سے تھوڑا سا اپنی بتا دیجئے گا, چونکہ آپ کی نظر بھی گہری سیاست پر رہتی ہے, کالم نگار بھی آپ ہیں, تو آپ اگر تقابلی جائزہ لیا جائے سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف کا, تو ان دونوں حکومتوں کو, ان دونوں پارٹیوں کو بھی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں 70 سے لے کر 85 تک میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رہا. ٹھیک. تو 85 میں جب مسلم لیگ کی حکومت بنی تو میں نے جمعیت کو چھوڑ کر مسلم لیگ کی حکومت جوائن کر, اس کے ساتھ تعاون کر لیا. تو اس کی بنیادی وجوہات یہ تھی کہ میرے پاس بے شمار علماء کرام آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے, وہ ایسی حکومت ہے, ایسی پارٹی ہے, یہ ہے وہ. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں آخرت کا جو معاملہ ہے وہ نہ کوئی مولوی کسی کو لے کر جائے گا جنت میں, نہ کوئی پیر لے کر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آخرت کا معاملہ جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے اعمال کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا, اس کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کوئی پارٹی یا کوئی مولوی اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو پالٹی بازی ہے یا یہ جو معاملات ہیں یہ دنیاوی طور پر ہیں, ہمارے جو زندگی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آیا کیا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ کی حکومت ہے تو مثلا ایک عام میں وہ
بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا جب آپ کو بھی کوئی کام پڑتا ہے، کوئی تھانہ کچہری یا کوئی کہیں پر، تو وہ آپ مجھے کہتے ہیں جی کو ہمارا یہ کام کروا دیں، جبکہ ایک آدمی کا کسی تھانے کچہری میں 50,000 لاکھ روپیہ دے کر کام ہوتا ہے، ہم فون کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ دنیاوی طور پر دیکھنا ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یقین جانیں کہ میرا گاؤں بوئی گاڑ اتنا پسماندہ، اتنا علاقے کا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود اتنا پسماندہ تھا، اور میں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں میں اس وقت کی مسلم لیگ کی حکومت سے عوام کے لیے واٹر سپلائی کا کام سب سے پہلے کروایا، پھر روڈ کا کروایا، پھر بجلی کی کنسٹرکشن کروائی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں 48 سے ٹھیک نہیں تھا. تو یہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ بنیادی سہولتیں میسر ہوئی. ٹھیک ہو گیا. ہمارے جو ملکی کام ہوئے، موٹر وے بنی، کارخانے بنے، روڈیں بنی، بجلی کے کام ہوئے، بے شمار کام ہوئے. تو میں تو صرف اپنے نقطۂ نگاہ سے یہ دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف فرشتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح انسان ہیں، وہ کھاتے بھی ہوں گے، یہ بھی میں نہیں کہتا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں. تو انہوں نے تو 2 سال میں کچھ بھی نہیں کیا، زیرو ہے. اچھا لگے ہاتھوں میں، چونکہ آپ ڈسٹرکٹ اٹک سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو میں ڈسٹرکٹ اٹک کی بات نہ کروں سیاسی حوالے سے، تو یہ تو پھر نہیں ہو سکتا. میجر طاہر صادق صاحب جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں 2 سیٹیں ون کی ہیں، دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑی ہیں، پاکستان تحریک انصاف، 2 قومی اور 1 صوبائی کی. جی. اچھا جب وہ جیت گئے تو بعد میں عمران خان صاحب کا ان کے حوالے سے یہ حکم تھا کہ آپ جو ہے ڈسٹرکٹ اٹک سٹی والی سیٹ کو اس کو آپ نے چھوڑنا ہے، اور جو ہے یہ پنڈی گیب والا اور وہ سیٹ جی وہ آپ نے رکھنی ہے. جبکہ انہوں نے یہ آزاد ذرائع کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ انہوں نے وہ نہیں چھوڑے، ان کی خلاف ورزی کی. ایسی ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہزاروں افراد کو انہوں نے روزگار دیا ہے، یعنی سرکاری ملازمتوں میں ان عوام کا یعنی بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے. اور ان کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کوئی غرور تکبر بھی ان کے اندر ہے. تو آپ تھوڑا سا ان پہ ذرا روشنی ڈالیں میجر طاہر صادق صاحب کے حوالے سے. میجر طاہر صادق صاحب کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں جو وہاں کے اثر رسوخ والے لوگ ہیں ان پر گرفت ہے. اور یہ آج ہم 21ویں صدی میں بھی داخل ہونے کے باوجود ہمارے ذہن ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، غلامانہ ذہن ہے ابھی بھی ہماری عوام کے اندر یہ غلامانہ ذہنیت جو ہے وہ موجود ہے. تو چونکہ میجر صاحب ایک جاگیردار خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک جاگیردار بیٹے کے وہ نسلی جاگیردار ہیں، تو ان کے جو سورسز ہیں وہ بیسکلی جو ہر گاؤں، ہر علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں، خان ملک وڈیرے، ان کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ میں جو حقیقت ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ میجر صاحب نے اپنے دور میں بے شمار لوگوں کو ملازمتیں دی، اور وہ بھی ان کو ایک بہت ہی جو ہے کریڈٹ جاتا ہے. یہ میں مخالف نہیں کوئی. ہاں تو میجر صاحب کی جو بات ہے، دیکھیں جو آدمی اپنی سیاست کو خود سمجھتا ہے وہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. عمران خان تو ویسے بھی سیاستدان نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک کھلاڑی ہے. تو یہ تو سیاستدان ہی سیاست کو سمجھتا ہے. میجر صاحب کی اس میں اپنی پالیسی تھی کہ انہوں نے کون سی سیٹ چھوڑنی ہے، کون سی سیٹ رکھنی ہے. ہاں یہ میں دیکھیں نا، عمران کی اس میں انا بن گئی، اور انہوں نے کیا کیا، وہ آدمی جس نے 3 سیٹیں جیتی تھی اس کو کھڈے لائن لگا دیا، اور اس کے اوپر ایک ان سلیکٹڈ آدمی کو، ملک امین اسلم کو، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا مشیر بنا کر وہ ہے اس میں لگا دیا. اور وہ میجر طاہر صادق جو ہے وہ اس کی آج کوئی بات نہیں مانتا، اور امین اسلم کی جو ہے وہ ہر بات مانتا ہے، اور اس کے کہنے پر وہ کام ہو رہے ہیں اور سارا سسٹم ہو رہا ہے. زبردست. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا عمر ابراہیم صاحب ہے، کائنڈلی ڈو سم تھنگ اباؤٹ گاربیج نیئر ڈوگ چورا. اچھا نو گاربیج کین آر انسٹال اینڈ پیپل آر برننگ دیئر گاربیج ٹو گیٹ رائڈ آف اٹ. اچھا ہینس کریٹنگ ایئر پولوشن ویئر ٹو رپورٹ دس پرابلم. جی ٹھیک ہے جی، ادھر جی ابھی ہم چلے آواز آپ کی پہنچا دی ہے جی اعلیٰ مقام تک. اللہ کرے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بھی. اچھا گاڑیوں سید لجاز صاحب گاڑی کاروباری لوگ گاڑیوں والے واقعتاً مشکل میں ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا راجہ چاند صاحب کہہ رہے ہیں میر صاحب جب بھی ایسی میڈیا ٹاک کریں پی ٹی آئی کے بندے کو بلا لیا کریں. جی چونکہ آج نظامی صاحب ہمارے
مہمان تھے ویسے ہی، یعنی کہ انہیں ہم نے دعوت دی تھی. چلیں آئندہ میں آپ سے ریکویسٹ کہ آپ کو دعوت دوں گا جی ضرور. ٹیکسٹائل انتظامات روڈ کی خستہ حالی پر آواز اٹھانا اس وقت واجب ہے. شیشہ سوری روڈ، فیصل شہید روڈ، کھنڈرات کا منظر عوام پر ظلم ہے. جی ٹھیک ہے جی. اگر فوج غلط کام کر رہی ہے تو ان چوروں کی ایف آئی آر لے آئیں جو ملک کو لوٹ کے لے کھا گئے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ایسا کریں. نون لیگ والے برادر بارڈر پہ جا کے ڈیوٹی کریں. اور جی ٹھیک ہے جی، آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا. اور ثابت کریں وہ ملک کو کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ابراہیم صاحب، پھر ابراہیم صاحب اگر آپ کائنڈلی اچھا ٹھیک ہو گیا جی. آپ کا وہی اور جی پاپا شاہ صاحب بھی آ گئے. راجہ صاحب میں آپ سے مختصر وقت کے لیے پوچھوں گا کہ حکومت کی معاشی پالیسی کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے ویوز کریں. جی جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نظامی صاحب نے ماشاءاللہ کافی سیر اصل گفتگو کی ہے اس حوالے سے. معاشی پالیسی جو ہے وہ تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے جی، تو تب سے میں پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بری ہی دیکھ رہا ہوں. 93 کی بات ہے، میں نے ایک جنرل نالج کی بک خریدی تھی. اس میں اس وقت کے جو موجودہ جو وزیر تھے توانائی یعنی بجلی پانی کے، تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ جی 2008 میں ہم بجلی کے معاملے میں خود کفیل ہو جائیں گے اور بیرون جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی بجلی ہم ایکسپورٹ کریں گے. تو جناب وہ 2008 تو پتہ نہیں کدھر رہ گیا. ابھی 2020 شروع ہو گیا. خود کفیل تو خیر دور کی بات، ہم اپنی بھی ضروریات پوری نہیں کر سکے. تو جناب وہ تو معاشی جو صورتحال ہے میر صاحب، وہ مجھے نہیں لگتی کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے پاکستان. کسی سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں. عمران خان کی بات نہیں کرتا ہوں، کوئی بھی آ گیا اس کے بس کی بات نہیں ہے. قرضے بہت زیادہ ہیں میر صاحب. اب یہ جب تک یہ جو قرضے ہیں یہ نہیں اتریں گے، یہ نہیں ختم ہوں گے، کسی کے بس کی بات نہیں. امریکہ پہ بھی اس وقت بلین آف ڈالرز قرضے ہیں جی. تو 93 کی بات کی ہے تو اس وقت کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا ہے، جنہوں نے ایک نظامی صاحب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کتنا کوئی پاور ہاؤسز کا کام کیا ہے. جبکہ میں تھوڑا سا مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ان کا ایک ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے، سائیوال کول پاور ہے، اویلی لکھا پاور پلانٹ ہے، جانگ پاور پلانٹ ہے، اس کے علاوہ ہب میں یعنی کول پاور پلانٹ، یہ اتنے زیادہ پاور پلانٹ لگے جس میں کم و بیش 10 سے 12 اور 14 ہزار میگا واٹ بجلی گزشتہ 5 سالہ دور حکومت میں پیدا کی گئی. میں جو اخبارات میں پڑھا ہے، مہتاب حیدر سید صاحب کو میں نے جو پڑھا ہے، ٹیکسلا کے ہیں جو دا نیوز کے رپورٹر بھی ہیں، میں ان کو پڑھ کے یہ میں آپ کو فکر بتائیں. آپ نظامی صاحب کا بھی سنتے ہیں میر صاحب. یہ مارشل لا کی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی میجر پروجیکٹس ہیں، ڈیم کی میں خاص طور پہ بات کرتا ہوں، وہ مارشل لا میں تو جناب سنیں نا. اس کے بعد جی اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں تو ان کے کوئی کارنامے اگر ہیں. پاپا شاہ جی کا ہے میر صاحب، چوک سے جب کوئی ڈمپر شہر کی طرف مڑتا ہے تو اس کے پیچھے گاڑیوں کا کتنا ہجوم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، پلیز کبھی اس ویڈیو بنا کر چلائیں تاکہ شاید مشکلات کام تک پہنچے. جی انشاءاللہ ضرور. جی فیصل شہزاد ہیں جی، لندن سے ہیں، میرے دوست بھی ہیں. لندن میں کھلنے والا ہے فیصل، لاک ڈاؤن رپورٹیں آ گئی ہیں کہ انشاءاللہ ابھی اٹھنے والا ہے. اچھا جی. اور جیسے میر صاحب آپ نے بات کی کہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے، خصوصاً اس کے بڑے جو مورے ہیں وہ بین الاقوامی طاقتوں کے علاقار ہیں. تو ہمارے ملک میں یہ جو ابھی راجہ خلجی صاحب کہہ رہے تھے، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ یہاں جب بھی کوئی سویلین حکومت آئی ہے اس کو 2-3 سال سے آگے جانے نہیں دیا گیا. آپ کے سامنے ہے تاریخ. جب بھی یہ ابھی دیکھیں میاں صاحب کی حکومت کیسی اچھی جا رہی تھی، بجلی کا بحران حل کیا، ملک کی معاشی مسائل کو حل کیا. آپ کے سامنے ہے، ایسے کوئی آنکھیں نوٹ لے اس کو تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یا جیسے کوئی بغض میں بات کرے تو وہ تو ابھی جو یہاں تک صورتحال ہے، یہ میرے خیال میں پہلی حکومت ہے جس کے لیے باجوہ صاحب نے بھی 3 سال کی ایکسٹینشن لی ہے کہ تاکہ اس کو جو ٹرنور ہے وہ پورا کرنے دیا جائے. تو دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ تو ابھی تک تو کوئی اس نے اچھا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آخری تو بات یہ ہے کہ یہاں تو ہمارا المیہ ہے، یہاں پہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ یہاں ہمارا جو ہے پاکستان میں سویلین حکومت سے زیادہ جو ہے وہ فوجیوں نے یا مارشل لا نے حکومت کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ ابھی آپ چودھری نثار صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟
شہر میں ٹیکسلا میں کہاں دیکھ رہے ہیں یا پارٹی میں آپ کس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں چودھری صاحب کو؟ دیکھیں جی، جیسے کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. چودھری نثار صاحب ہمارے بہت ہی اچھے لیڈر تھے، ہمارے اچھے ایک پارٹی ورکر تھے. تو چودھری نثار صاحب نے تو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری. انہوں نے دیکھ لیا پارٹی سے باہر نکل کر جو ان کا شروع ہوا وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں تو ملک کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیڈر ہوں. تو بیسکلی آدمی کی جو عزت ہوتی ہے وہ کچھ دوست احباب، کچھ پارٹی اور کچھ اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر اس میں سے ایک پلر بھی گر جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو چودھری نثار صاحب تو جس پارٹی میں جائیں گے وہاں کچھ ان کی مزید ووٹیں بڑھ جائیں گی. اگر پارٹی کے بغیر آزاد رہیں گے تو وہ کمزور ہی رہیں گے وہ. اچھا، چونکہ آپ کا یہاں پہ اعتزاز صاحب نے کہا، نظامی صاحب متعدد نظریات کے ساتھ بات کرتے ہیں جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا نظامی صاحب، چونکہ آپ کا آنا جانا ٹیکسلا شہر سے ہو کے جی جہاں کہیں بھی آئیں جائیں، ایک طرف خان برادران ہیں جی جی جو کہ وفاقی وزیر ہیں، ان کے بیٹے ایک ایم این اے ہیں، ان کے بھتیجے ایک ایم پی اے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے ریاض کشمیری صاحب بھی ہیں جی، ہمیں فون کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ان کی بھتیجی محمد صدیق خان صاحب کی وہ صاحبزادی ہیں، ابھی وہ کوئی نارتھ پنجاب شاید کی وہ اس کی ہیڈ مقرر ہوئی ہیں لیڈیز ونگ کی کوئی. اچھا، اور دوسری طرف بیرسٹر عقیل کوہستان گروپ ہے، بیرسٹر عقیل ہے. او سر جی یہ کس بات کر رہے ہیں، یہ بزرگ اپنی فوج پہ الزام، فوج پہ نہیں جی، انہوں نے فوجی آمروں کا کہا ہے، فوج پہ نہیں الزام لگایا. فوج تو ہماری فوج ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا جی، آپ کے وہ جنرل مشرف صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی جی میں فوج تو ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے. لیکن آمروں کے حوالے سے کائنڈلی تھوڑا سا نہیں میں نے آمروں کے حوالے سے کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ اس ملک کو آمروں نے چلنے نہیں دیا اور انہوں نے زیادہ حکومت کی. میں نے ان لوگوں کی بات کی. فوج تو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور ہماری سر کا تاج ہے، ایسی بات نہیں ہے. جی زبردست ماشاءاللہ. اچھا ایک کوہستان گروپ ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی، وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے یہاں پہ، اور چودھری نثار گروپ بھی ہے. تو ابھی ان تینوں کو آپ کہاں پہ دیکھ کر رہے ہیں جی؟ دیکھیں سیاست کی کیا ڈائریکشن دیں؟ یہ تو ابھی تو وقت آنے والا ہی بتائے گا. لیکن جہاں تک موجودہ جو سیاستدان ہیں یا جو موجودہ حکومتی سٹیک ہولڈر ہیں یا ایم پی اے ایم این ایز ہیں، ان کی کارکردگی تو عوام کے سامنے زیرو ہے. تو آگے کون آتا ہے یہ تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے. میں تو ویسے تجزیہ نہیں کر سکتا غائبانہ طور پر. جی جی ٹھیک. راجہ صاحب آخری الفاظ کو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کوئی کہنا چاہتے ہیں؟ میں میر صاحب بس یہی کہوں گا کہ ایک تو میں اپنے کرونا کے حوالے سے میں بات کروں گا. میں انٹرنیشنل جی یہی ہے کہ عوام سے میری جو ایک اپیل ہے کہ دیکھیے کرونا ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بحث جو ہے میں نہ تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں نہ ڈاکٹر ہوں. جو ڈاکٹر حضرات ہیں ظاہر ہے پوری دنیا میں کرونا ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا وجود بھی ہے. یہ چیز پھر ظاہر ہے تو احتیاط کیجیے، ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کریں، ماسک استعمال کریں اور جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کی پابندی کریں. اگر دیکھیں آپ ایک فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. بہت شکریہ جی راجہ صاحب. اچھا ایک دو میسج آئے آخری میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. عیسیٰ حسن ملیشیا سے اسلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. اچھا جی شاید مراد صاحب ٹیکسلا جی، شاید ٹیکسلا سے اپوزیشن غائب ہے جی. پاپا جی انشاءاللہ روٹیاں ان قریب چلو لگی نیڈیوں بات نہ متعارف کر رہے ہیں. اللہ خیر کروں تے سید التجاز حسین کا فوج کو سلام. لیکن ملک کی حکومت کو عوامی ہونا چاہیے، ہر ایک اپنا کردار ادا ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ جی، بالکل کردار ہونا چاہیے. میں اپنے پینل جناب راجہ نور محمد نظامی صاحب اور راجہ خلجی کے ساتھ آپ سے الوداع چاہتا ہوں جی. میر عاصم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.